السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے ہوا اللہ کا لشکر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، لمبی عمر والا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کہ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ ان پر، ان کی آل پر، ان کے تمام ساتھیوں پر قیامت تک نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آفاق میں اور اپنے اندر اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یہاں تک کہ ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہی حق ہے، اور جس چیز کو لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی حقیقی معبود برحق ہے، وہی اعلیٰ ترین عظیم تر ہے۔ اللہ کی نشانیوں کے تسلسل اور ان کے تنوع کے ساتھ اللہ کے بندوں کا ایک گروہ ہمیشہ باقی رہے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ بہت سے لوگ ہماری آیات سے بے خبر ہیں جبکہ وہ اس سے بیزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز مستحکم ہے، اور یقیناً ان کے پاس ایسی خبر پہنچی ہے جس کی بڑی حکمت سے سرزنش کی گئی ہے، لہذا قسمیں نہ کھاؤ۔ اے اللہ کے بندو، یہ معاملہ بہت بڑا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو عام لوگوں کے بس میں نہیں ہیں، اور ان کی زندگی اس چیز کی عادی ہو چکی ہیں۔ صرف وہی ہے جو ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھرتا ہے، آپ کو اپنی قدرت کے کمال سے ایمان کے ساتھ بھرتا ہے، مزین کرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے باطل پیدا نہیں کیا، جیسا کہ یہ کافروں کا گمان ہے، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو آگ سے، جہنم سے کفر کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہواؤں کا ذکر بہت سی وضاحتوں کے ساتھ کیا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں اور کیا کر سکتی ہیں۔ ہوائیں بادلوں کو ہلا دیتی ہیں اور وہ آسمان میں پھیل جاتی ہیں، پھر بادلوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک اسے کسی علاقے پر برسا نہ دیں، پس اللہ نے چاہا کہ بارش برسے تو برس پڑی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہوائیں بھیجی تو ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور ہم نے تمہیں اس سے پانی پلایا۔ بارش والی 5 ہوائیں ہوتی ہیں، ایک ہوا جو اپنے بادلوں کو پھیلاتی ہے، ایک ہوا جو اسے جوڑتی ہے، ایک ہوا جو اسے جمع کرتی ہے، ایک ہوا جو اسے خدا اللہ کی مرضی کے مطابق چلاتی ہے، اور ایک ہوا جو اس کے آگے چلتی ہے اور اسے منتشر کرتی رہتی ہے۔ پھر ان ہواؤں کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ بحری جہازوں کو سمندر کی سطح پر چلاتی ہیں تاکہ جہازوں میں سوار ان سے خوش ہوں اور خشکی پر پہنچ کر اللہ کے فضل سے خوش ہوں۔ پھر رحمت والی ہوا، جس سے اللہ اپنے ولیوں اور بعض انبیاء کی عزت کرتا ہے، عزت کو واضح کرتا ہے، تو یہ ہوا ان کی ضروریات کی تکمیل اور ان کے معاملات میں مدد دیتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہوا حضرت سلیمان، اور ہوا سلیمان کے لیے آندھی اور ان کے حکم پر چلنے والا طوفان تھی، بلکہ جنگوں میں ہوا کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے دوستوں کی فتح اور خدا کے دشمنوں کی خیانت کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہوا نے ہماری مدد کی اور عاد کو تباہ کر دیا۔ یہ ہوا جنگ ہے، یہ ہوا اس جنگ کی ہے جسے غزوہ احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس لڑائی میں
اللہ تعالیٰ ہوا کو مسلمانوں اور کافروں کو الگ الگ کرنے کے لیے بنائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں آج ہم ان پر حملہ کرتے ہیں اور وہ ہم پر حملہ نہیں کرتے۔ اس جنگ کے بارے میں یعنی غزوہ احزاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تمہارے پاس لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تم نے نہیں دیکھے تھے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین کے لشکر کے کمانڈر ابو سفیان نے پکار کر کہا اے قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم کسی ٹھکانے پر نہیں گئے، اور ہم اس ہوا سے ملے جو تم دیکھتے ہو، ہمیں تقدیر کا یقین دلاؤ، نہ ہی ہمارے لیے آگ اٹھتی ہے، یعنی پکانے کے لیے نہ آگ بھڑکتی ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی خیمے میں یہ ہوا رہنے دیتی ہے، لہذا بھاگو اٹھو کیونکہ میں بھاگ رہا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، زمین پر پودوں اور جانوروں کی زندگی ہواؤں سے بنتی ہے، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے ان کو ماتحت نہ کرتا تو پودے اور جانور مر جاتے، زمین خراب ہو جاتی اور دنیا بدبودار اور بگڑ جاتی۔ اللہ پاک ہے، چاہے تو وہ ہوا کو قید کر دے اور چاہے تو آزادی دے دے، یہ آوازوں کو کانوں تک، بو کو ناک تک اور بادلوں کو زمین پر لے جاتی ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور یہ رحمت بھی لاتی ہے اور زحمت بھی لاتی ہے، اور یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک طاقتور ترین مخلوق ہے۔ جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ ہلنے لگی، چنانچہ اللہ نے پہاڑ بنائے اور ان سے کہا کہ اسے تھامے رکھو، تو زمین ٹھہر گئی، اس کا ہلنا جھکنا بند ہو گیا۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی سختی و مضبوطی دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے بھی زیادہ ٹھوس اور سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، لوہا ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہے، آگ ہے۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، کیا آپ کی مخلوق میں آگ سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، پانی ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، وہ ہوا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، ابن آدم ہے جو اپنے داہنے سے اس طرح صدقہ دیتا ہے، یعنی اپنے دانے ہاتھ سے اس طرح صدقہ دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں بھی ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، مگر اس حدیث کے معنی بالکل درست ہیں۔ جہاں تک عذاب کی آندھی کا تعلق ہے تو یہ ایک ہوا ہے جو اپنے اڑنے کی سمت اور اپنے مقصد میں متحد ہو کر بھیجی جاتی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، وہ تم پر گرجتی ہوئی ہوا بھیجتا ہے اور وہ تمہیں غرق کر دے گا جس کا تم کفر کرتے ہو۔ عذاب کی آندھی ایک شدید اور تیز ہوا ہے، یہ ایک تیز طوفان ہے، یہ ایک دہلا دینے والی ہوا ہے جسے وہ اس پر بہائے گا جس کے متعلق عذاب کی بات ثابت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور کہا کہ طاقت میں ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، گویا وہ کھوکھلے کھجور کے درختوں کی مانند پڑے تھے، یعنی خالی کھجور کے تنے کی طرح ہلاک ہوئے پڑے تھے۔ قوم عاد عذاب کی وجہ سے مردار ہوئے، جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو قوم عاد کے لوگ کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، ہمیں بارش دے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہوا رب کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، حاکمیت اور طاقت۔ اور سنیں حیران کن قصے، صحیح مسلم میں ابو حامد کی روایت ہے
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی لڑائی کے لیے نکلے، یہاں تک کہ ہم تبوک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تم پر تیز ہوا چلے گی اور تم میں سے کوئی وہاں نہیں رہے گا جس کے پاس ایک اونٹ ہے تو اسے کھینچ کر قریب کر لے۔ پھر اتنے میں تیز ہوا چلی تو ایک آدمی اٹھا، اس آدمی کو ہوا لے اڑی یہاں تک کہ اسے جزیرے کے شمال میں ایک پہاڑی ڈھلوان پر پھینک مارا۔ اس سب کے بعد آپ کو شک ہے کیا اس حدیث سننے کے بعد کیا آپ کو شک ہے کہ ہوائیں خدا کے سپاہیوں کی طرح ہیں اور خدائے بزرگ و برتر نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے رب کے سپاہیوں کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش برسے گی، لیکن اس کے برخلاف آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ بادل دیکھتے ہی ناگواری کا اثر آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا ضمانت ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ ایک قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا تھا، انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ پس زندہ دل لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا تم اللہ کی تدبیر سے محفوظ محسوس کرتے ہو؟ اللہ کی تدبیر سے خسارے والے نہیں بچ سکتے۔ اے اللہ کے بندو، تمہارے یہ ایام آندھیوں کے ایام ہیں، ان ایام میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں، یہ ہوائیں کبھی ٹھنڈی اور کبھی گرم ہوں گی، کبھی مٹی اور ریت اڑائے گی اور زمین کو اس کی تاریکی سے ڈھانپ دے گی تاکہ اس کے ساتھ جو شخص اس کے سامنے ہے اسے نہ دیکھ سکے بلکہ وہ آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہوگا۔ دھول اور ریت کے ساتھ بھیجی جانے والی ہوائیں اپنے اندر وحشت رکھتی ہیں جو خود کو اپنے راستے میں کھڑا ہونے والے کا نقصان کر دیتی ہیں، اس سے اللہ کے سوا کوئی اور لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تب عقل مند سمجھ جائیں گے اور مومن کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی حد سے ایک مقدار سے بڑھ جائے یا اپنے وقت سے بڑھ جائے تو لوگ تکلیف میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، پھر نہ کوئی کھڑکیاں بند ہو سکیں گی، نہ ناک کے لیے کوئی ماسک فائدہ دے سکے گا اور نہ ہی کوئی اور چیز فائدہ دے سکے گی، اور نہ ہی ایئر کنڈیشن کے نیچے بیٹھنا کوئی فائدہ دے سکے گا۔ پھر کون ہے جو اپنے گناہوں کو ترتیب دے رہا ہے اور اللہ کی اس طاقت کا مقابلہ کرنے کا سوچ رہا ہے؟ وہ اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہا کہ اس کی نشانیاں طاقت سے لبریز ہیں، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ سو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ تم پر اپنے رب کی مخالفت سے بچو، اپنے رب کی مخالفت سے بچو، وہ غیرت مند ہے اور وہ غضبناک ہے، سستی اور کوتاہی نہیں کرتا۔ لہذا اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے اعضاء کی حفاظت کرو، اپنے نفس کو پاک رکھو، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو، اپنے گھروں اور آرام گاہوں میں فساد کے اسباب سے رک جاؤ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو۔ اے اللہ کے بندو، جب تیز ہوا چل رہی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ اللہ سے خیر کی دعا مانگتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کبھی تیز ہوا چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا الی آخری، اے اللہ میں آپ سے اس ہوا کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو اس میں ہے، اور ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو یہ ہوا دے کر بھیجی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ میں اس ہوا کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور ہر اس شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو اس ہوا میں ہے، اور ہر اس شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جسے یہ ہوا دے کر بھیجی گئی ہے۔ اسی طرح ہوا اور بادل کو برا بلا کہنے، اسے ذمہ دار ٹھہرانے اور اس پر لعنت بھیجنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا اللہ کی طرف سے ہے جو رحمت و عذاب لے کر آتی ہے، اس لیے اسے گالی نہ دو، بلکہ جب تیز ہوا چلے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے پناہ طلب کرو۔
اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ہوا پر لعنت بھیجی، کیونکہ ہوا چلی اور اس کی لنگی اٹھی تو اس نے ہوا پر لعنت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا پر لعنت نہ بھیجو، کیونکہ یہ حکم الہی کی تابع ہے، اور جو شخص کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے اور اگر وہ چیز لعنت کی مستحق نہیں ہوتی تو یہ لعنت بھیجنے والے کی طرف پلٹ آتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، بارشوں کا نہ ہونا، فضائی آلودگی، بیماریوں کی کثرت، چشموں کا سوج جانا یعنی آنکھوں کا سوج جانا، یہ سب رب کریم کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ مسلمان اجتماعی و انفرادی طور پر توبہ استغفار کریں۔ مسلمان قرآن و حدیث سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے، رسم و رواج و بدعات کا اسیر ہو گیا۔ شادی، بیاہ، کاروبار، موت، بیماری، الغرض کے اپنے ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر علاقائیوں، برادریوں، رسومات کا اسیر بن چکا ہے۔ مساجد ویران اور بازار آباد ہیں، عورتوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا ہے، کاروبار میں 2 نمبری ملاوٹ عام ہو گئی، ملازمین رشوت لیے بغیر سلام کا جواب نہیں دیتے، گانا بجانا عام ہے، حتیٰ کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ برائی کے کاموں میں یعنی غلط کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ نیکی کے کاموں سے وحشت آتی ہے، نیکی کے کاموں سے دور بھاگتے ہیں۔ لہذا اللہ کی شریعت پر چلو اور اس کی آیات سے نصیحت پکڑو اور ہواؤں کو یاد رکھو جو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔